السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ سنڈے ہم سورہ انعام کے تعلق سے ریفلیکشن کر دیے تھے، مگر اس کا ایک دوسرا پارٹ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس جو سارے رسولوں کو بھیجے تھے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی تھی، جو اپنی امت کے لیے احکام جو بھیجنے والے تھے، اس میں یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہے یہ سارے رسولوں کو کامن ہے، سب کو بھیجے گئے ہیں۔ خاص طور پہ سے اب ہم جو ہماری عمروں کے تھے لوگ ینگسٹر میں دیکھے تھے، ایک فلم تھا، نعوذ باللہ بولنا بھی نہیں چاہیے، 10 کمانڈمنٹس تھے، جس میں موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹین پہ جا کر وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے 10 کمانڈمنٹس جو ہے جو پتھر تھے اس کے اوپر لکھ دیے گئے تھے، اور 10 کمانڈمنٹس لے کے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر کے آئے تھے۔ تو 10 کمانڈمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو دیے ہیں، اور یہ 10 کمانڈمنٹ جو سب رسولوں کو دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 151 میں دے دیے گئے ہیں۔ یہ سارے لوگوں، سارے رسولوں کے لیے کامن تھی۔ سورہ الانعام کے تعلق سے پھر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے ساری کی ساری سورت، مگر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے 3 آیت ایسے ہیں جو مدینے میں نازل ہوتے ہیں، مگر تقریباً ساری سورت جو ہے، پوری مکمل سورت جو ہے سوائے 3 آیت کے مکے میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی سورت کے ساتھ جو آئے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ 70,000 فرشتے ہیں، بعض جگہ 40,000، مگر اس کے تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نمبر جو کئی فرشتوں کی اتنی زبردست یہ سورت کے ساتھ نزول ہوا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان جو ہے فرشتوں کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ یہ سورت کے تعلق سے یہ ہے، اس کے جو ہے 165 آیات ہے، اور جو ہے 20 رکوع ہے اس آیت میں۔ اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پہلی 3 آیت اس سورت کے فجر کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، فجر کے بعد، نماز کے بعد یہ 3 آیت پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اچھا، میں اس وقت چونکہ سورہ الانعام کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں، آج میں صرف 10 کمانڈمنٹس کے تعلق سے اس میں کنسنٹریٹ کرتا ہوں مینلی۔ اور آیت نمبر ہے 151۔ اب ایک ایک آپ اس میں پہلے 10 گنا دیتا ہوں، اس کے بعد جتنا ہو سکے میں اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، شرک سے بچو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3 جو ہے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو مفلسی کے لیے، کہ کھانے کی کمی ہے تو جب 2 آدمی کھا رہے ہیں تو بولے اب تیسرا بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی ہمارے کھانے میں شریک ہوگا، ہمارے پاس کھانا تو نہیں۔ تو بچے یہ پیدا ہوتے تھے، ان کو نیو بورن بیبی کو جو ہے وہ یا تو بولی میں پھینک دیتے تھے یا نیویل میں ڈال دیتے تھے، یا چھوٹی سی خبر خود کر مٹی میں دبا دیتے تھے، کیونکہ نیو بورن بیبی ہو تو نہ وہ لوگ کچھ پکار کر سکتے ہیں، نہ کچھ کسی سے شکوہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، بے حیائی، انڈیسنسی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 5، یہ قتل، یہ دوسرے طرف کا قتل ہے۔ یہ قتل کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کا قتل مت کرو۔ پہلا جو نمبر 3 جو بولا تھا وہ اولاد کا قتل تھا، یہ نمبر 5 جو ہے دوسروں کے قتل سے بچتے رہو۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے بھلائی کے۔ نمبر 7، ناپ تول یعنی بزنس میں جو ہے آپ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے بزنس کرو، اس میں دھوکہ نہ دو، کسی کا نقصان نہ پہنچا۔ نمبر 8، حق بات کہو اگرچہ کہ رشتہ داروں اور دوستوں کا اس میں نقصان ہوتا ہو۔ نمبر 9، وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدے آپ نے جس سے بھی جو پرومس کیے ہیں اس کو فلفل یور پرومسز۔ نمبر 10، صراط المستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار مت کرو۔ تو یہ جو 10 ہے، یہ 10 مینلی نیگیٹو ہے،
ڈونٹ ڈو، مگر اس میں ساتھ کیا ہے، ایک چیز میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتا دوں گا، مگر اب اس وقت آپ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ 10 پوائنٹس جو ہے یہ 10 کمانڈمنٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اگر قرآن کا بیسک میسج کیا ہے، بیسک میسج کیا ہے، 3 چیزوں پہ ہے. ایک تو ہے توحید، ونس آف اللہ، اور دوسری کیا ہے رسالت، اور تیسری چیز کیا ہے آخرت. آخرت و معاد بھی بولتے ہیں. تو 3 پوائنٹس ہے، 3 امپورٹنٹ میسیجز ہے جس میں قرآن کے سارے آیتیں شروع آیت سے لے کے آخری آیت تک ساری آیتوں کو اگر غور کریں کہ یہ 3 پوائنٹس، یہ 3 ہی چیزوں کے اوپر قرآن جو ہے میسیج بھیجتے رہا ہے اور لوگوں کو تاکید کیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیز. تو توحید جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس 10 کمانڈمنٹس میں ٹاپ پہ ہے. اور توحید کے لیے کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو. تو توحید کا اپوزٹ کیا ہے، شرک ہے. تو ڈونٹ ڈو اٹ میں سب سے ٹاپ کیا ہے، شرک. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک مت کرو، شرک سے بچو، شرک سے بچو. اچھا، شرک کے تعلق سے کچھ آپ کو تھوڑے سے امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دیتا ہوں. شرک کیا ہے، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملا لینا. آپ یعنی اللہ کو مان رہے ہیں، ایتھیسٹ کیا ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، مگر مشرک کیا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ ملا لیتے ہیں. اچھا، شرک کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. شرک کیا ہے، شرک کے 2 لیولز، دو طریقے سے لیولز بنائے گئے ہیں 2 شرک کے. کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے اور اس کے مخلوقات بندے جتنے ہیں سب نیچے ہیں. شرک میں کیا کرتے ہیں، یا تو بندوں کو، مخلوقات کو اونچا کرتے کرتے اللہ کے لیول پہ لا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور مخلوقات ایک لیول پہ. ایک چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ مخلوقات کو تو نہیں اوپر کرتے، مگر اللہ کا پوزیشن نعوذ باللہ کم کرتے کرتے مخلوقات کے لیول پہ لاتے ہیں کہ جیسا مخلوقات مجبور ہیں ویسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی مخلوقات کی جیسی مجبور ہے. تو شرک کا آپ سمجھ گئے، یا تو مخلوقات کو اوپر کر کے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کا پوزیشن نکال کر نیچے کرتے کرتے مخلوقات کے لیول پہ لا دیتے ہیں. یہ آپ کو جو چینجز کرتے ہیں وہ میں بتا دوں. اچھا، اب شرک کے تعلق سے یہ ہے، شرک جو ہے 2 قسم کا ہے، شرک جلی، شرک خفی. یعنی بالکل ظاہر شرک، آبویس جو بولتے ہیں بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا شرک کیا ہے، جلی، اس کا معنی خفی. ایک شرک جلی، شرک خفی. شرک خفی معنی ہڈن، چھپا ہوا شرک. تو پہلے کھلا شرک کون سا ہے اور چھپا ہوا شرک کون سا ہے، اس کے تعلق میں بیان کر دیتا ہوں. معاف کرنا، آپ کو اس کے پہلے بھی کچھ پوائنٹس بتایا تھا مگر ریپیٹ ہو جا رہے ہیں. مگر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری عادت ہے، میری کمزوری ہے کہ بعض مرتبہ جو پہلے باتیں کیا تھا وہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو پسند نہ آیا تو مجھے معاف کر دیں. تو شرک جلی، شرک جلی بھی جو ہے 3 قسم کا ہے. شرک فی ذات، شرک فی العقیدہ، اور شرک فی صفات. شرک فی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا ہوتا، جیسا اللہ تعالیٰ ہے اس کے ایکول لیول پہ بھی کوئی اللہ کے نسبت یا اسی سے، اس کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کسی کو نعوذ باللہ کہہ ہی دے کہ بیٹا ہے. جیسا کہ عیسائی جو ہے نعوذ باللہ جیزس از دا سن آف گاڈ جو عقیدہ ہے، یہ کیا اللہ کے ذات میں شرک کر دیے. اور مشرکین کیا کرتے تھے، جو فرشتے تھے ان کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں. اور بعض یہودی عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کرتے تھے. تو یہ بیٹا اور بیٹیوں کے تعلق سے جو بات کریں، یہ شرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات میں کر دی. کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا، جیسے والد ہوتے ہیں ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد میں بہت ساری چیزیں اپنے والدین کے آ جاتے ہیں، جینیٹک ٹرانسفر جس کو بولتے ہیں نا. تو جو چیزیں ان میں تھے وہ آ جاتی ہیں، اور جیسا والد کے جو چیزیں جیسی چیزیں ہیں ویسی اولاد میں وہی چیزیں، صفات سارے آ جاتے ہیں. تو یہ شرک فی ذات ہے، نمبر 1. شرک فی العقیدہ، شرک فی العقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا. تو وہ کیا ہے،
یہ دنیاوی لحاظ سے یہ چیز پیدا ہوگی، کیونکہ آپ دنیا کے کام کاج جو رہتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ٹاپ پہ ہے جو ہے سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر، یا ڈائریکٹر جنرل ہے، یا کسی کمپنی کا جو ہے سب سے ٹاپ آدمی ہے، مگر وہ ٹاپ آدمی کے پاس اس کے تحت کے لوگ رہتے ہیں، ڈائریکٹرس رہتے ہیں، ایگزیکٹو آفیسرس رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سیکشن آفیسرس رہتے ہیں، ایک ڈیسک آفیسر رہتا ہے، ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈپارٹمنٹ کا انچارج رہتا ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اگر ہمارے کو کوئی کام ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ٹاپ ہے سی ای او ہے اس کے پاس تو نہیں جاتے، جس کے پاس ہمارا کام ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، اپنا اپلیکیشن دیتے ہیں اور ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اور آپ کو وہ اس وقت ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، اب جس کو ہم اپروچ کریے ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج ہے نا، وہ سارا کام وہی کرنے والا ہے۔ یہی ہمارے عقیدہ رہتا ہے نا کہ جو بھی کام ہے یہی کرے گا، اور اس کو سمجھا بجھا کے کرتے ہیں۔ اور اپنے ملکوں میں کیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کیا کرتے ہیں، وہاں برائبری کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے، جو انچارج ہے، وہ ہمارا اپلیکیشن دیکھے گا، اور جو ہم نے یہ اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لے گا اور سائن کر دے گا تو کام ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے تو ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو پھر برائبری کرتے ہیں، وہ اسے بات چیت ہو جاتی ہے، کچھ کرتے ہیں، بہرحال ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ خیال جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے تعلق سے بھی شروع ہو گیا کہ اللہ تو بہت اونچا ہے، ہماری پہنچ کہاں ہوگی اللہ کے پاس، تو جو اس کے ڈیلیگیٹڈ پاورز والے ہیں ان لوگوں سے ہم کام نکال لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے بتیں بنانا شروع کر دی۔ معبودوں کو کیا کیا، بتیں بنائے، کوئی بارش ہے تو بارش کا ایک بت بنا دیا، اور ایک رزق ہے کھانے کا ہے تو کھانے کا، پانی چاہیے، اور کوئی بیمار ہے تو ان کو جو ہے شفا دینے والا، علاج ان کا کرنے والا یہ بت ہے، اور کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد اگر مانگنا ہے تو یہ بت سے مانگو۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ تو ٹاپ پہ ہے، مگر ہمارے جو کام نکالنا ہے یہ بتوں کے پاس اختیارات ہے، ان سے ہم کام لینا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے شرک کی سب سے پہلے ابتدا ہوئی نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے 5 بہت نیک شخصیات تھے۔ سورہ نوح میں آپ دیکھیں کہ ود، سوا، یعوس، یغوس، نصرہ، یہ 5 نام اس میں آپ کو آئیں گے۔ یہ 5 جو ہے بہترین نیک لوگ تھے، جن کی نیکی دیکھ کر وہاں کی ساری آبادی دیکھتی تھی کہ ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ہے اللہ سے بہت کلوزسٹ ٹو گاڈ آل مائٹی بولتے تھے۔ تو جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنے نیک تھے نے ہمارے ساتھ بھی لائف گزارے ہیں، اور ہمارے سے جاننے والے بھی ہیں، اور یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو اب یہ سوچتے تھے کہ اب اللہ سے ہم کیسا مانگیں گے، وہ تو بہت نیک لوگ تھے تو وہ مانگا کرتے تھے، وہ اللہ سے کلوز ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی شکلیں تراش کر لیتے ہیں۔ تو ماؤنٹین میں جا کے کارف کیے ودہ، سوا، یغوس، یغوس، نصرہ کے چہرے کاٹ کے۔ آپ کو دیکھیں گے امریکہ میں جو ہے ماؤنٹینس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے جو ہے ماؤنٹین پہ ان کے شکلیں بنا دیے نا، ویسے یہ 5 شکلیں بنا دیے تھے، اور لوگ جا کر ان کے پاس پہلے تو ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس تھے، آپ ہم کو جانتے تھے، آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں، اب آپ لوگ اس دنیا سے جا کے اللہ کے قریب ہو گئے، ہمارے تعلق سے یہ ریکویسٹ کر دیں، یہ ہمارا کام بنا دیں۔ تو ایک جنریشن یہ کرتے رہا، اس کے بعد کے جنریشن نے یہ بات کو بھی کہنا بھول دیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ بھئی اب ہم اللہ سے تو مانگ نہیں سکتے، اب آپ چونکہ قریب میں ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ 5 لوگوں کی عبادت بھی شروع کر دی، اور ریکویسٹ کرنا ان سے بھی کر دیا، اور اللہ کو کہا کہ وہ تو ٹاپ پہ ہے، وہ تو ہماری بات کہاں سنے گا، کہاں تک اسی ہوگی۔ تو یہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو نوح علیہ السلام جو آئے ہیں وہ ساری اپنے قوم کو کہتے تھے کہ ان سب سے مت مانگو، یہ نیک انسان تھے مگر یہ چلے گئے ہیں، ان کے پاس نہ اختیارات ہے، نہ ان کے پاس خدائی ہے، جو بھی کرنا مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ نیک لوگ تھے، ان کو نیک سمجھو، مگر ان سے کوئی تمہارا تعلق نہیں، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقال ربکم، یہاں جو ہے ڈائریکٹ خطاب ہے لوگوں سے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درمیان میں نہیں لایا، ورنہ دیکھیں آپ قرآن میں دیکھیں تو
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الکافرون. یہ حضور کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. مگر جہاں دعا کا معاملہ آیا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوالو نہیں کیا، قل نہیں کہا. ڈائریکٹ انسانوں سے خطاب ہے. وقال ربکم، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اللہ اتنا بڑا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اور اگر اللہ کوئی چیز کی گارنٹی دے کہ آپ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں کر دوں گا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اٹ از گارنٹیڈ. یو آسک می اینڈ آئی ول فلفل اٹ. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ جس کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری قدرت اللہ کے پاس ہے اور وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. تو اس میں بہت اہم چیز ہے. اس میں صرف شرک سمجھانا تھا تو میں اس میں شرک کے ذات بتا دیا. شرک فی ذات ہوگا، شرک فی العبادہ. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یہ معبودوں سے مانگنا شروع کر دیا تھا تو شرک فی العبادہ. شرک فی صفات ہے. شرک فی صفات کیا ہے؟ اللہ کے صفات میں دوسروں کو شریک کر دینا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا سمجھنا. اس لیے آئی نیڈ یور کنسنٹریشن. ذرا غور و فکر سے میری یہ چھوٹی سی بات ضرور سنیں پلیز. آئی نیڈ یور اٹینشن. شرک فی صفات کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے جو صفات ہے وہ بندوں میں بھی آپ کو صفات نظر آتے. اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. بندوں کے پاس بھی علم ہے، بندے بھی علیم ہے. بندے نہ صرف علیم ہے، بندوں کو تو علامہ بھی کہتے ہیں نا، بہت زیادہ علم جاننے والا. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. بندے بھی بصیر ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں، نظر آتے ہیں ہم کو. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور بندے بھی سمیع ہیں، سننے والے. اللہ رزاق ہے، کھانا دینے والا ہے. بندے بھی رزاق. مطلب یہ کہ کھانے وانے بنا کے غریبوں میں، یتیموں، پریشان حالوں میں، بیواؤں میں جس کو ضرورت ہے ان کے پاس آپ کھانے بنا کے تقسیم کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، دیتے ہیں، کھلاتے ہیں. لوگوں کو کھلاتے ہیں نہیں تو آپ بھی رزاق ہو گئے. تو اب یہ پرابلم کیا ہو گیا؟ جب اللہ کے پاس جو صفات ہیں بندوں میں بھی وہ صفات ہیں تو اس میں شرک ہو جا سکتا ہے. احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے پاس علم غیب ہے، بندوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء السلام کو وقتاً فوقتاً علم غیب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی مرتبہ علم غیب دیا گیا. تو خالی یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اب آپ صفات میں کیسا گائیڈ کریں گے کہ اللہ کے صفات اور بندوں کے صفات مل جا رہے ہیں تو ڈفرینشیٹ کیسا کریں گے؟ اس کے لیے 3 یارڈ سٹک ہے. کسوٹی جو بولتے ہیں نا، ماپ کرنے کے لیے، ماپنے کے لیے کسوٹی لے گئے. یہ کسوٹی پہ آپ استعمال کریں گے تو پھر شرک فی صفات سے آپ بچ جائیں. کسوٹی کیا ہے؟ 3 پوائنٹس ہے. یا ہمیں ذرا غور سے سنیں. اللہ کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ازل سے پہلے سے بھی ہے اور ابد کے بعد بھی رہے گی. ہمیشہ کی ہے. نمبر 1 میں تو یہ ہے. اور بندے کی صفت کیا ہے؟ حادث ہے. حادث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے. There is a beginning and there is an end. اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ No beginning, no end. بندے کی صفات کیا ہے؟ شروع ہوئے ہیں، ختم ہو جائیں گے. جب علم ہے، کانشیسنیس آئے گی. تو جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایج جب بڑھتی جاتی ہے تو 4 ایئرس 5 ایئرس 3 ایئرس جو بھی عمر ہے اس عمر سے جو ہے علم حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بندہ مر جاتا ہے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے. تو علم کی ابتدا ہوگی اور انتہا ہوگی. یہ ایسے ایک ہی مثال دیا ہوں مگر سارے صفات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بصارت ہے، سماعت ہے، رزق دینا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے. سارے جتنے صفات ہیں جو اللہ کے صفات ہیں اگر بندوں میں بھی ہیں تو اس کی کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ there is a beginning, there is an end. ایک وقت شروع ہوئی، ایک وقت ختم ہو جائے. اور اللہ کی جو ہے نہ اس کی بگننگ ہے نہ اینڈ ہے. ازل سے پہلے سے ہے اور ابد کے بعد بھی رہے گی. نمبر 1 یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے. اب نمبر 2 پہ آتا ہوں. نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کے جو صفات ہیں وہ از خود ہے، آف ہز اون. اور بندے کی صفات کیا ہے؟ عطائی ہے. عطائی کا مطلب یہ کہ دیے ہوئے، ڈیلیگیٹڈ. اللہ کی جو پاور ہے آف ہز اون،
از خود ہے، اللہ کی اپنی ہے. اور بندوں کے جتنے صفات ہیں، جتنے اختیارات ہیں، وہ سب عطائی ہے، دیے گئے ہیں، اور اس کو ڈیلیگیٹڈ بولتے ہیں. نمبر 2. تو اب جتنے بھی، اب اس میں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی صفات ہو جائیں گے یہ ان بندوں کے اپنے نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو عطا کی. نمبر 2. اب نمبر 3 آتا اللہ کے صفات اور بندوں کے صفات میں. بندوں کے صفات کیا ہے؟ لمیٹیڈ ہے. لمیٹیڈ ہے. اس کا ایک ایگزامپل بتا دوں گا. بصارت بولے نا، سینگ، دیکھنے کی جو بصارت ہے. اب آپ کے جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دیواریں ہیں، آپ کی نظر کہاں تک جاتی؟ دیوار تک جاتی. دیوار کے پیچھے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اب اپنی اس آنکھ سے تو نہیں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل کیمرے لگائیں تو کیمرے میں آپ کو نظر آ جائے گا، مگر آپ کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ صرف دیوار تک دیکھتی، اس کے پیچھے کیا ہے آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اور اللہ کے صفات کیا ہے؟ غیر محدود ہے. تو بندوں کے صفات لمیٹیڈ ہے اور اللہ کے صفات غیر محدود ہے، انلمیٹیڈ ہے. سمجھے؟ اتنے ہیں کہ اس کے کاؤنٹ لیس، باؤنڈ لیس، لمٹ لیس. یہ اللہ کی صفات ہے. تو 3 پوائنٹس آپ یاد کر لیے نا، تو یہ بہت اہم ہے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کے جو ہے there is no beginning no end، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ صفات ہمیشہ سے ہے. بندوں کے جو ہے صفات جو ہے حادث ہیں، کبھی اس کی شروعات ہوئے ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے. نمبر 2، اللہ کی صفات اپنے اون ہے، آف ہز اون، اور بندوں کے صفات جو ہے عطائی ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے، دیے گئے ہیں. نمبر 3 جو ہے اللہ کے صفات غیر محدود ہے، بندوں کے صفات محدود ہے. تو یہ 3 پوائنٹس آپ کو امپورٹنٹ ہے. یہ 3 پوائنٹس آپ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کا صفات اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے اس میں شرک نہیں ہوگا. شرک پھر صفات میں نہیں ہوگا. اب آپ جو ہیں کہ لوگوں کو کہیں گے بھئی وہ علیم ہے اور وہ کھلانے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، ان کا علم بھی بہت ہے، مگر وہ علم اب آپ کو پتا چل گیا کہ 3 کیٹیگریز میں ان کا علم اس میں آ گیا، اور اللہ کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھ لیے. تو شرک سے بچنے کے تعلق سے یہ ہے کہ شرک پھر صفات. نو، یہ سارے جو ہے ظاہری شرک ہے، شرک جلی بولا. ایک شرک خفی ہے، ایک چھپا ہوا شرک، اور شرک بہت مشکل ہے. اس کے لیے جو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بصارت کے تعلق سے بھی ایک پوائنٹ بتا دیتا چاہتا ہوں، اور اس کو شرک خفی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. شرک جلی میں اللہ کے تعالیٰ کے جو بصارت ہے نا، اس میں دیکھیے اندھیری رات ہے، بالکل پچ ڈارک نائٹ، نو اسٹارز نو لائٹ، بالکل ڈارک نائٹ ہے. اس میں ایک کالا پہاڑ ہے، ویری بلیک ماؤنٹین، اور اس بلیک ماؤنٹین میں دیر از این بلیک اینڈ کرالنگ، کالی چمٹی اس پہاڑ پہ رینگ رہی ہے. اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے. تو یہ بتا رہا تھا میں بصارت کے تعلق سے بھی، مگر آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو اس کی جو مثال دی گئی، شرک خفی ایسا ہے جیسا کالے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، ویسا شرک خفی کو بھی جاننا بہت مشکل ہے. شرک خفی کیا ہے؟ اندرونی آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، یہ چھپا شرک ہے. اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے. آپ جب فرض نماز پڑھنے کے بعد، فرض کریے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، فرض نماز تو جماعت سے ہوگی، اس کے بعد آپ الگ الگ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے بازو بھی کوئی آپ کے ساتھ نفل نماز پڑھ رہا ہے. اب آپ جب نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو بازو والا ہے وہ رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے اطمینان سے سجدہ کر رہا ہے، اطمینان سے رکوع کر رہا ہے. اور آپ کی جو یوزول ہیبٹ کیا ہے؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، جیسا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع سے اٹھ گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے سے اٹھ گئے. اب آپ کے بازو آدمی ہے، وہ ذرا خوشی و خضوع سے اطمینان سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کے بازو پڑھ رہا ہے تو رکوع بھی اتنا کر رہا ہے کہ لمبا ہو گیا، اور سجدہ بھی اتنا کر رہا ہے لمبا. اب آپ کو فیل ہوا کہ میں تو بہت کوئک کر رہا ہوں، تو
نفل نماز تو ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ 3 کے بجائے 5 کر دوں. سبحان ربی العظیم 3 کے بجائے 5 کر دیے، اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بجائے 5 کر دی. تب آپ کا بھی رکوع ذرا لمبا ہوگا اور سجدہ بھی لمبا ہوگا. آپ نے کیا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے شرک کر دی. کیسا، میں سمجھاتا ہوں، ذرا معاف کرنا، تھوڑا سمجھ. جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، اے بندے، جب میرے لیے جو نمازیں پڑھا کرتا تھا اس میں رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے. اس کے بجائے اب آپ نے جو 5 کرے ہیں تو 2 کا اضافہ ہوگا. تو یہ 2 کس کے واسطے کیا آپ؟ 3 تو میرے لیے کیے تھے آپ، یہ 2 جو ہے وہ آپ کے جو بازو والا نماز پڑھا ہے اس کے لیے کر دیا. تو کہ تم نے عبادت میں کسی اور کو شامل کر لیا. 3 سبحان ربی العظیم تو میرے لیے پڑھے اور 2 جو ہے اس آدمی کو بتانے کے لیے. یہ شرک خفیہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو سارے شرک سے محفوظ رکھے، جاننے اور انجانے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ رات میں سونے کے لیے جائیں گے نا، تکیے پہ سر رکھتے، جیسے آپ کو میں پہلے بتا دیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، اور الف لام میم کے آخری 2 آیتیں پڑھیں. آمن الرسول جو ہے یہ اس کی عادت کر لیں. قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھا کریں. پڑھ کے اس کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پر لیں. اس کے بعد آخر میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. اللہ میں شرک سے آپ کے پناہ میں آتا ہوں اور سارے گناہوں سے پناہ میں آتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو مجھ سے انجانے میں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا. تو یہ ضرور دعا کر لیں. عالم بھی واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه تبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغيبة والبهتان والكذب والمعاصي كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سونے سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کر لیے. پتہ نہیں دن میں کیسے آپ کے زبان سے ایسے بھی الفاظ نکل گئے ہوں گے جو آپ کا ایمان بھی چلے جا سکتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے. تو ہر رات سونے سے پہلے اس کی عادت کر. اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک شیئا واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه تبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغیبة والبهتان والكذب والمعاصی كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بہت 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 اہم چیز ہے شرک سے بچنے کے. تو نمبر 1 جو ہے ٹاپ پہ تھا شرک سے بچو. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بتا دیا ہے کہ، اور سورہ نساء میں آپ کو اس کے پہلے میں بتا دیا تھا. سورہ نساء جو ہے چیپٹر 4 سورہ 4 ہے، اس کے 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. اعوذ باللہ من الشیطان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے سوا کسی بھی گناہ، کسی بھی غلطی، کوئی بھی غلط کام کیے ہیں تو میں معاف کر دے سکتا ہوں سوائے شرک کے. تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس شرک سے توبہ نہ کریں. آپ کو پتہ ہے نا، بنی اسرائیل نے جو شرک کیا تھا، گائے کی جو پوجا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، اس شرک سے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک امت ہے امت محمدیہ جو آخری امت آئے گی، وہ لوگ شرک کرنے کے بعد اگر توبہ کریں گے تو ان کو معاف کر دوں گا، مگر تمہاری امت کے لیے شرک سے معافی یہ ہے کہ جو لوگ شرک کیے ہیں، جو لوگ شرک نہیں کیے ان کو الگ الگ کر دو، جو لوگ شرک نہیں کیے ان کو حکم دے کہ جو شرک کے ہیں ان کا قتل کرو. تو جو دونوں کا شرک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جس نے شرک کیا ہے وہ قتل ہو جائیں گے، تو جس نے قتل ہوئے وہ شرک سے پاک ہو جائیں گے. یہ بہت اہم چیز تھی شرک سے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحم و کرم فرمایا ہے. اگر ہم سے کوئی شرک ہو جائے نا تو توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ سے اس شرک کو
پاک کر دے گا اور ہمارے نکال دے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قتل کرنے سے بچا دیا ہے. ہمارے لیے اگر غلطی سے کوئی شرک ہو جائے تو اللہ سے توبہ مانگیں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ اس توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیں گے. تو شرک کے تعلق سے نمبر 1 معاف کرنا ہے. بہت لمبی بات ہوگی مگر بہت اہم پوائنٹ تھا, اس لیے نمبر 1 اللہ تعالیٰ جو 10 کمانڈمنٹس ہے سب میں ٹاپ پہ کیا ہے؟ شرک. شرک سے بچو, شرک سے بچو, شرک سے بچو. یہ اہم پوائنٹ. نمبر 2 اس میں کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہ دیکھیں کہ یہ 10 جو ہے, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو شرک, ڈونٹ اسٹیل اٹ, ڈونٹ کل, یہ سارے ڈونٹ میں نیگیٹو آتے جا رہے ہیں. مگر نمبر 2 کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ تو پازیٹیو پوائنٹ ہوگا. نہیں, یہ بھی نیگیٹو ہے. کیسا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بہت 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 چھپا ہوا پوائنٹ ہے اس میں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن سلوک سے نیچے کے کام والدین کے ساتھ مت کرو. والدین کے ساتھ کیا ہے؟ give the best attitude to your parents. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور حسن سلوک سے نیچے جو بھی ہو سکتا ہے, جو بیسٹ سے نیچے ہے وہ مت کرو. تو یہ بھی نیگیٹو میں آ گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے نیچے کا کام مت کرو. تو جو 10 نیگیٹو آ رہے ہیں اس میں نمبر 2 والدین کے ساتھ اگرچہ کہ لفظ ہے حسن سلوک کرو, مگر اس کا معنی بھی کیا ہے؟ حسن سلوک سے نیچے جو ہو سکتا ہے وہ کام اپنے والدین کے ساتھ مت کرو. مطلب کیا ہے؟ have your best attitude. آپ کے جو بیسٹ مینرز ہیں, بیسٹ مینرز are with your parents. اس سے نیچے کے جو ہے بیٹر جو ہو سکتے ہیں نا, وہ بیٹر, ڈونٹ ڈو بیٹر, ڈو آلویز بیسٹ, ناٹ بیٹر. جیسا 3 لیولس ہے نا, گڈ, بیٹر, بیسٹ. تو کیپ دا بیسٹ فار دا پیرنٹس. Don't bring them down to the good or better. اس لیول پہ مت لاؤ, ان کو ہمیشہ بیسٹ پہ رکھو, اس کے نیچے ڈونٹ ڈو. تو نمبر 2 والدین کے جو ساتھ حسن سلوک کا ہے, اس میں بھی جو نیگیٹو پوائنٹ ہے, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ بلو دا بیسٹ. یہ والدین کے ساتھ. والدین کا کتنا زبردست پوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا پوزیشن ہے, سب سے ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ ہے. مگر کیا کرتے ہیں, جیسا آپ کا سب سے بڑا کوئی سی ای او ہے, ڈپارٹمنٹ کا سب سے ٹاپ کا ہے, وہ اس کا کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرا اپنے سے جو نیچے والا رہتا ہے اس کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ آئی ایم دا ٹاپ پرسن ان دس فیکٹری اور دس انسٹیٹیوٹ, آفٹر می دا نیکسٹ امپورٹنٹ پرسن از دس. بول کے کسی انسان کے اوپر آپ کہہ دیں تو اب آپ کو پتہ چلے گا اس انسان کی کتنی زبردست ویلیو ہوگی. جو ٹاپ ہے اس کے بعد نیکسٹ از دس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا والدین کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحیم. آپ سورہ اسراء ہے جو 17 جو سورہ ہے نا, اس میں آیت نمبر 23-24 ذرا یاد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں, میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو. اس کے فوری بعد نیکسٹ پوزیشن کس کا ہے؟ والدین کا پوزیشن دیا اللہ تعالیٰ نے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے ساتھ کیا ہے؟ اور دوسری چیز آپ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت اہم نے کہا ہے رب. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین. عالمین کا رب ہے, پالنے والا وہ ہے. یہ جو ہے صفت اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ والدین کو آنر دیا ہے. اپنی جو صفت رب کا لفظ ہے وہ والدین کے لیے رکھا ہے, مگر لمیٹڈ. مطلب یہ کہ جب تم چھوٹے تھے یہ تمہارے رب تھے. کیا ہے آپ دعا کیا کرتے؟ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما جیسے کہ وہ ہمارے پالن ہار تھے جب ہم چھوٹے تھے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, جب چھوٹے تھے, انہوں نے ہمارا براٹ اپ کیا, پرورش کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا. اچھا والدین کے ساتھ کیا ہے؟ جس کے والدین زندہ ہے ان کی قدر کرو, وہ تمہارے لیے جنت ہے, جنت میں جانے کے راستے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. الجنت تحت اقدام امہات.
تمہاری والدہ کے پیر کے نیچے تمہاری جنت ہے، تو ان کی خدمت کرو تو جنت مل جائے گی. اور والد کو کہے یہ والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، تو دروازے کے بغیر آپ جا کے اندر کیسے جا سکتے ہیں جب تک کہ آپ دروازے کے تھرو نہ جائیں. تو والد آپ کی جنت کا دروازہ ہے اور والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو کوشش کرو کہ والدین کے ساتھ، اور خاص طور پہ سورہ اسراء میں جو ہے اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ بد زبانی تو کرنا تو بڑی بات ہے، ان کی ہیومیلیٹ کرنا، ان کی بات کی تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا تو بہت بڑی بات ہے. ان کے ساتھ نیچے گردن کرتے ہوئے بھی اپنی کمزوری کے لحاظ سے بھی اف اف کرتے ہیں نا. بہت بہت زیادہ تکلیف ہو تو کچھ آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، مگر اتنا ہی بول دے سکتے ہیں اف. یہ تو ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ سے ایون اف. اف بھی کہنے کی اجازت نہیں والدین کے ساتھ. تو والدین آپ کے جو ہے جس کے والدین زندہ ہے ان کی قدر کرو اور ان کے ذریعے سے جنت حاصل کر دو. آپ کو رمضان میں آپ کو یاد ہے، رمضان میں ہم ہمیشہ جو صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے 3 سٹیپس پہ جاتے ہوئے آمین 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 کہے تھے. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کوئی دعا نہیں کی تھی مگر آمین کیے. تو حضور نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور 3 لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے دعا کی، بد دعا کی ہے، اور اس بد دعا پہ میں نے آمین کہا ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ وہ کون سے نقصان دہ شخصیت ہو سکتی ہے جن پہ انہوں نے لعنت کی اور آپ نے اس کی جو آمین کہہ دیا. فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ اللہ سے کوئی دعا مانگے اور اس کے بعد اس کی سیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کے سیل کر دیے. تو صحابہ ڈر گئے، کون ہے کہا جس کو والدین ان کی اولڈ ایج میں ملے اور انہوں نے ان کی قدر نہ کی، ان کی خدمت نہیں کی. اور یہ مطلب اولڈ ایج بلکہ لمیٹڈ نہیں ہے، مگر والدین کا ان کے ساتھ تھے اور والدین کی جو ہے خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی تابعداری کر کے، ان کے جتنے باتیں تھیں ان کے سن کے ان کو فلفل کیے، اور ان کو وہ لوگ تم سے خوش ہو گئے اور اس کی وجہ سے جنت ملی. اور وہ لوگ ناراض ہونے سے تم کو جنت نہیں ملی تو ان کے اوپر لعنت. نمبر 2، جو اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ رمضان کی عبادت اور صوم اور جو جتنے چیزیں تھے کر کے جنت نہیں حاصل کیا، اس پہ بھی لعنت. نمبر 3، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس نے آپ پر درود و سلام نہ کیا. تو اس لیے جب بھی حضور کا نام سنیں اور صلی اللہ علیہ وسلم تو امیڈیٹ کر لیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ لیں تو اچھا. اللہم صلی علی جو پڑھتے ہیں نا، میں اسی لیے میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے میٹنگ ہوتے ہیں جب بھی میں بات کرتا ہوں ابتدا میں حضور پہ درود بھیجتا ہوں، جب انتہا ہوتی ہے اس میں بھی درود بھیجتا ہوں، اور جب بھی کبھی دعا مانگتا ہوں میں دعا کے پہلے بھی جو ہے درود پڑھ لیتا ہوں، دعا کے بعد بھی درود پڑھتا ہوں. تو یہ اس کی ہیبٹ کر لیں تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ہیبٹ ہو جائے گی. جہاں سے حضور کا نام سنے فوری صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم ہے تو اللہم صلی علی بھی پڑھ لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ کو والدین کے سلوک کے تعلق سے میں بیان کرتا ہوں. تو والدین کا سلوک بہت کریں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے اب ہم کیا کریں، اس کے تعلق سے میں آپ بیان کر دیتا ہوں. حافظ عماد الدین انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کو ہم لوگ تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کے والدین گزر چکے ہیں تو ان کے والدین کے 4 حقوق بتا دیے ہیں. امیڈیٹلی کیا رہتے ہیں، جب کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ پڑھنا ایک حق ہے ان کا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. نمبر 2. نمبر 3، اگر وہ کسی کے لون وغیرہ ان کا ڈیو تھا تو اس کا لون پیمنٹ کر دیں. نمبر 4، والدین کے جو دوست احباب ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ ایک دم خیال کریں کہ یہ ہمارے دوست کی اولاد ہے اور ہمارے ساتھ کتنا اچھا کر رہے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے والدین کو دعا دے دیں گے اور آپ کے والدین کے تعلق سے ان کے دل میں نیک خیال آ جائے. یہ بہت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں، آپ والدین کے تعلق سے ان کے لیے نہ صرف دعائیں مغفرت کریں بلکہ ان کے نام سے کچھ صدقہ کرتے رہیں. ایک ہیبٹ بنا لیں. ڈیلی نہیں کر سکتے، ویکلی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ بھی نہیں کر سکتے تو ونس ان 2 months، یا نہیں تو جب بھی موقع مل سکے، جب بھی کوئی. اور
کوئی بڑی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز. اب آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل چیریٹیز چلتے ہیں، آرفنس کا ہے، حفظ کا ہے، اور پور پیپل کا ہے، ویڈوز کا فنڈس ہے، کسی کو غریب کی مدد کرنا ہے. کتنے آپ کو چیریٹی کے جو آپ کو رجسٹر چیریٹیز ہے اس میں کئی مرتبہ آتے ہیں. کچھ ہے، ایک تو یہ ہے کہ واٹر ویل کا واسطے آتا ہے. ہمارے پاس جو ہے انگلینڈ میں کیا ہے 140 150 160 180 200 پاؤنڈس اتنے ایک سنگل واٹر ویل بن جا سکتی ہے. واٹر ویل کیا ہے؟ وہ ہینڈ پمپ کے ساتھ رہتا ہے. تو چھوٹے علاقے میں وہ ایک ہینڈ پمپ لگا دیتے ہیں، اس سے پانی آ جاتا رہتا ہے. اور تو وہ اپنے والد یا والدہ یا والدین کے واسطے سے یہ واٹر ہینڈ پمپ کر دیں، یا ان کے لیے آرفن اسپانسرشپ کر دیں، یا غریبوں کو دے دیں، یا کوئی جس قسم کی چاہے £5 $5 ₹50 جو بھی دے سکتے ہیں، مہینے میں دیں، 2 مہینے میں دیں، یا 3 مہینے میں دیں. کبھی کبھار ایسی ایک ہیبٹ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے والدین کی روح کو پہنچا دیں. اس کے علاوہ بھی کیا ہے، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے نا، اس کے بعد یہ اللہ مغفر لی ولی والدیہ، اللہ میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین. تو یہ ہمیشہ ایک ہر نماز کے ساتھ آپ کی دعا ہو دے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ نیک کام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن جب پڑھیں گے تو اس کے اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو میں پڑھا ہوں اس کا ثواب جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچائے، ان کے ازواج کو ہے، اولاد کو ہے، ان کے اصحاب کو بھی ہے، اور اللہ اس کا ثواب میری والدین کی روح کو بھی پہنچائے، اور اس کا ثواب میری روح کو بھی اللہ پہنچا دے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے تو میرے لیے تو اس کا آپ نے ثواب لکھا دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے والدین. اس کے بعد اب کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ نماز کا بھی ہم نماز اپنے والدین کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ آپ کسی اپنے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، یہ سارے کر کے آپ ان کے نام سے کر سکتے ہیں. جیسے عمرہ آپ نے حج کر لیا تو دوسری مرتبہ حج جائیں، حج کے لیے جائیں اور کہیں کہ اللہ اس حج کا ثواب میرے والدین کو. عمرہ اپنے لیے کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ اور ایک عمرہ کر کے کہیں کہ اللہ اس عمرے کا ثواب میرے والدین کو ملے. اب تو ذرا حج اور عمرے میں جانے کی تھوڑا یہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشن ہے، جب انشاءاللہ جب بالکل نارمل حالات ہو تو اس میں کریں، اگر نہیں تو پھر آپ جتنے بھی عبادت نہیں کریں، اب نفل نمازیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس نفل کا نماز کا ثواب مجھے بھی دے دے، اور اللہ میرے والدین کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے، تو میں جتنے نیک کام کر رہا ہوں اللہ ان سارے نیک کاموں کا ثواب میرے والدین کو بھی دے دے. آپ کو پتہ ہے نا، جب کسی انسان کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے نیک عمل بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. ایک تو یہ کہ کسی نے کوئی انسانوں کے لیے کوئی بھلائی کی چیز کر دی، جیسا کہ آپ نے مسجد بنا دی، اور یا یتیم خانے بنا دیے، یا کوئی مدرسہ شروع کر دیا، تو اس کا جب تک ثواب چلتے رہے گا، جاری رہے گا، وہ ثواب انسان مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتے رہے. نمبر 2، آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا، قرآن حفظ کرایا، سورتیں پڑھائی، تو جب تک بھی وہ جس کو آپ نے یاد دلایا تھا وہ قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور جس نے اس کو سکھایا اور یاد دلا اس کو بھی اس کا ثواب ملتے رہے گا. تو والدین نے آپ کو کی پرورش کر کے بڑھائے، آپ سے جو نیک کام ہوں گے وہ والدین کو. اور نمبر 3 کیا ہے؟ اولاد صالح. کیا ہے؟ پہلے تو ایک تو کیا ہے، کوئی نیک فائدہ مند چیز آپ نے بنا دی. دوسرا یہ آپ نے کسی کو علم دیا. نمبر 3 اولاد صالحہ، نیک اولاد آپ کی ان کی تربیت کی، ان کو دین پہ قائم رکھا، ان کو نیک کاموں کی آپ نے تربیت دی اور تعلیم دی، تو وہ جب تک وہ نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب والدین کو بھی ملتے رہے گا. تو یہ ہے نا، مرنے کے بعد سارے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. تو اس میں اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے بھی دے اور میرے والدین کو دے، اور رب اغفر لی ولی والدی. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اسرا کی میں نے بتایا نا، آیت نمبر 24، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی اور میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا جب میں چھوٹا تھا. تو یہ ضرور کر کے. اچھا، میں نمبر 2 ہو گیا تھا، نمبر 3 پہ آتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت جلدی سے گزر جا رہا ہے، معاف کرنا، آپ کا بہت ٹائم لے لیتا ہوں. نمبر 3 کیا ہے؟ قتل اولاد. اس زمانے میں کیا تھا؟ مفلسی ایسی تھی کہ
ہینڈ ٹو ماؤتھ کھانا بالکل اتنا آتا تھا کہ میاں بیوی کو بھی برابر کھانا نہیں کھا سکتے تھے. مگر اب جب نیو بورن بیبی آ گیا تو اب یہ سوچتے تھے کہ اب ہم دن بھر جو محنت کر کے کھانا لا رہے ہیں ہم دونوں بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں, اب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اب اس میں 3 میں ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا جس میں اور کھانا کم ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے تھے, جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو نیو بورن بیبی ہے فوری لے جا کے اس کو کوئی ویل میں بولی میں پھینک دیتے تھے, پانی میں ڈوب کے بچہ ختم, یا اس کو کھود کے جو ہے زمین میں دفن کر کے. تو یہ قتل اولاد مفلسی یہ کامن پریکٹس تھی ایک زمانے میں جبکہ حالات بہت خراب تھے, بہت پرابلم تھے, جب وہ ویجز نہیں تھے, وہ رزق نہیں تھا, وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ نمبر 3 پہ کیا لے, قتل اولاد مفلسی, اپنے اولاد کا قتل مفلسی اور کم پیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو قتل مت کرو. یہ قتل اس سے قتل دوسرا ایک اور قتل بھی آنے والا ہے جو ہے دوسروں کا قتل کرتے ہیں, وہ نمبر 5 ہے. تو نمبر 3 قتل اولاد مفلسی, یہ نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 کیا ہے, بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ. ڈونٹ گو نیئر انڈیسنسی. بے حیا اس میں کیا گیا, بے حیائی مت کرو بلکہ نہیں ہے, بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ. آپ کو پتا ہے نا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ, لا تقربا, ڈونٹ گو نیئر دا ٹری. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس جھاڑ پہ چڑھ کے اس کا پھل نکال کے پھل نہ کھاؤ, یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ اس کے نزدیک نہ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بے حیائی کے کرنے کے لیے تو منع کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اب ہم ٹیلی ویژن رہتا ہے یا کچھ ایکٹیویٹیز رہتے ہیں, کئی فنکشنز ہوتے ہیں, اس میں جہاں انڈیسنسی ہو سکتی ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. آپ ٹی وی بھی کھول کے بیٹھے ہیں, کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس میں کچھ ایسے ایسے گندے چیزیں آنا شروع ہو گئے, تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ دیکھتے دیکھتے اس چیزوں میں انوالو ہو جا رہے ہیں وداؤٹ اینی نالج, بغیر خیال کے, بغیر سوچے کہ آپ ایک چیز دیکھ رہے تھے مگر اس میں کچھ گندگی آ گئی جس کو آپ نے دیکھ لیا. تو آپ نے کیا کیا, اس گندگی سے بچنے کے لیے اس چیز سے بچتے رہیں, اس میں یہ چیک کریں کہ اس میں کوئی گندگی تو نہیں آنے والی ہے. گندگی آنے والی ہے, ایسے فلمیں ہیں, ایسے پروگرامس ہیں جس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انڈیسنسی اکثر آیا کرتی ہے, تو پلیز اوائڈ واچنگ دوز پروگرامس, اس سے بچتے رہیں. اور ظاہری اور چھپی دونوں سے منع کیا گیا. ظاہری تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کئی فنکشن میں جا رہے ہیں, معلوم ہوا ہے کہ اس فنکشن میں ڈانسنگ بھی ہے اور وہ کچھ ایسے کپڑے پہن کے آنے والے ہیں اور اس میں ایسے گندگیاں ہونے والے ہیں, تو ڈونٹ گو انٹو دیٹ فنکشن. اور یہ تو ظاہری ہوتے گئے. اب چھپی ہوئی کیا ہے, اب آپ کمرے میں آ گئے, دروازہ بند کر دیے, انٹرنیٹ آن کر دیے, اب آپ کو اختیار ہے جو کیسے کیسے سائٹس پہ چلے جا سکتے ہیں, گندگیاں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے, چھپی ہوئی ہے, بے حیائی انڈیسنسی ہڈن ہے جو آپ کی حد تک رہے گی, کسی کو پتا بھی نہیں چلے. تو دونوں سے بچنے کے لیے کہا گیا, ڈونٹ گو نیئر انڈیسنسی, ڈونٹ گو نیئر انڈیسنسی. بے حیائی کے نزدیک میں نہیں جانا چاہیے, یہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی, دونوں سے بچتے رہو. نمبر 4. نمبر 5, قتل سے بچتے رہو. اب یہ قتل دوسرا ہے, وہ اولاد کا قتل جو ہے مفلسی کے لیے کرتے تھے, یہ دوسرا قتل کیا ہے, نمبر 5 میں جو قتل آیا ہے وہ دوسروں کا قتل ہے. دوسروں کو قتل سے مطلب یہ ہے کہ یہ, اب ہم تو الحمدللہ یا ڈیسنٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں مگر اتنا نہیں ہوتا, مگر بیک ہوم دیکھیں تو بعض مرتبہ غصے میں آ کر لوگ کہ کسی کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو جائیں کہ اس سے لڑیں گے, اس سے مارک ماری کریں گے, اس کا قتل بھی کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ قتل بھی کر سکتے ہیں. انڈائریکٹ قتل کیا کرتے ہیں, لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے ہماری دشمنی ہے, اس کو جا کر قتل کر دو, میں اتنے ہزار اتنے لاکھ دے دوں گا, وہ دے کے قتل کرا دیتے. دوسری یہ کہ جائیداد میں جب تقسیم ہوتی, بھائیوں میں بعض مرتبہ ایسے دیکھیں کہ ایسے افسوسناک واقعات ہوئے, بھائیوں میں ایک دوسرے کا قتل کر دیا جائیداد کی تقسیم کے لیے. اور بعض ایسا بھی ہوا ہے کہ جائیداد کی سخت تقسیم ہونے سے کہ وقت جو ہے اب جا کر اپنے بھائی کو ختم کر کے اس کی باڈی کو پھینک دیا, اور جب جو بھی ملنا تھا پیسے کا جو انہیریٹنس آیا ہے نا,
پورا اپنا لے لیا. بھائی کا کہا کہ بھائی تو نظر نہیں آ رہا, اگر وہ آئے گا تو میں دے دوں گا, مگر کہاں سے آئے گا, آپ کو تو اس نے قتل ہی کر دیا, آپ نے قتل کر دیا, وہ نہیں آئے گا. تو سارا پیسہ کا سب کر دیتے. اس چیز سے منع کیا گیا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا ہے. کیوں؟ حسد. تو یہ حسد بھی بہت بہت بری چیز ہے. اس سے حسد سے بھی جو ہے قتل ہوا ہے, اور پہلا قتل جو ہے حسد سے ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا, کین اینڈ ایبل جو آپ سٹوری سنے ہیں نا, کیوں؟ حسد سے, حسد کی وجہ سے قتل ہوا. تو اس قتل سے بچو. اور قتل سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی قتل کرو, اس میں تھوڑے ایک ہنٹ بھی ہے. ہنٹ بھی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ اپنا ایسا انتقام, ریونج ایسا نہ لو کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. کوئی کسی کے پاس پیسہ تھا اور کچھ کر رہا تھا, اس کے ساتھ آپ نے کچھ کیس لڑکی یا کچھ بھی کرا کے اس کے سارے جتنے جو سورسز آف انکم تھے ختم کر دیے. جو رہ سکتا تھا اس کا گھر بھی کسی لیے, اور جو اس کو جو بھی سروائیول کے واسطے جتنے چیزیں تھے وہ سارے اس کے سلب کر لیے. تو آپ نے کیا ہے, اس کا جو ہے ایک انڈائریکٹلی قتل کر دیا, اس کے سارے سورسز کھینچ لیے. اس سے بھی بچتے رہے. میں صرف یہ ہنٹ پوائنٹ دے رہا ہوں, اس تعلق سے میں ڈیٹیلز نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ یہ صرف ہنٹ ہے. اس ہنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ کہیں اپلائی ہوتا ہے تو اس سے بچتے رہیں, تو قتل سے بچتے رہیں. نمبر 5. نمبر 6, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے بھلائی کی. تو یہ اکثر کیا ہوا کرتا تھا, یہ مشرکین کیا کرتے تھے ایام جاہلیہ میں, کیا آتا تھا اپنے بھائی کا انتقال ہوتے دوسرا بھائی جو ہے اس کی نہ صرف جائیداد لے لیتا تھا, اس کے بچوں کو اپنے غلام کے جیسا رکھتا تھا, اس کی جو بیوی بیوہ رہتی تھی وہ بھی خادمہ کے ویسا اپنے گھر میں رکھ لیتا تھا. اب وہ کیا کر سکتے تھے, ان کا والد اور ان کا پالنے والا تو ختم ہو گیا, اب یہ بھائی کو اختیار ہے, اس کی ساری جائیداد بھی لے لیا, بچوں کو بھی لے لیا, اور بچوں کے اوپر کچھ کھلایا تو کھلایا, نہیں کھلایا تو نہیں, یہ تو مال میرا ہوگا. ایسا نہیں. یتیم کا مال کیا ہے؟ جو مر گئے ہیں, جو مر گئے ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ ان کا حق ہے, وہ ان کا مال, والد کا مال جو ہے وہ یتیموں کا مال ہے, تم اس پہ کیسا قبضہ کر لی. تو اس لیے جب بچے کمزور ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے, تو بھائی لے لیتے تھے. تو یہ تو اس میں کہا گیا ہے کہ سوائے بھلائی کے نہ جاؤ, ورنہ یتیموں کا جو مال کھا رہے ہیں, قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ تم اپنے پیٹ میں جہنم کو, آگ کو داخل کر رہے ہیں, یتیموں کا جو مال. تو صحابہ اس سے بہت ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ جب یہ کوئی یتیم ہوتا تو ہاں بالکل. تو اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ سوائے بھلائی کے, کہ نہیں ان کو لک آفٹر کرو وتھ گڈ انٹینشن. ان کا جو مال ہے اس پہ قبضہ نہ کرو, یہ ان کی امانت ہے. اس امانت سے ان کی پرورش کرو, ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کا بیسٹ براٹ اپ جو ہو سکتا ہے, اچھے اسکولوں میں تعلیم دلاؤ, ان کو علم کے تعلق سے کرو, ان کو کپڑے اچھے پہناؤ, وہ سب جو اماؤنٹ ہے اس کو ان کے لیے استعمال کرو, اپنے لیے استعمال مت کرو. یہ بھلائی کے لیے, ان کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے نا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک لوگ تھے جو ان کا وقت قریب آ گیا تو وہ اپنے اولاد کے لیے, چونکہ بچے بہت چھوٹے تھے تو ان کو دے بھی نہیں سکتے تھے, تو خزانہ نیچے دفن کر کے اس کے اوپر ایک دیوار اٹھا دیے تھے. سوچتے تھے کہ اب ہم جب ختم ہو جائیں گے تو یہ بچے تو یہاں ہمارے گھر میں رہیں گے اور اس دیوار کے نیچے ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خزانہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کی ہدایت دے گا تو وہ اپنا خزانہ نکالیں گے اور استعمال کریں گے. تو وہ دیوار اٹھا دیے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب بچے چھوٹے سر کے تھے مگر گھر میں تو رہتے تھے, اسی گھر میں رہتے تھے, لوگ آتے جاتے تھے, بچوں کا خیال بھی رکھتے تھے. اور اس کی دیوار جو ہے گرنے کے قریب ہو گئی. اگر وہ دیوار پوری گر جاتی تو خزانہ پورا نظر آ جاتا تھا, اور وہ چھوٹے بچے تھے وہ تو استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دو بڑے بڑے اہم لوگوں کو اس دیوار بنانے کے لیے کیا. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیوار بناؤ, تاکہ جو یتیم بچے تھے, نیک لوگوں کے یتیم بچے تھے, ان کی حفاظت ہو جائے. بہت اہم پوائنٹ یاد رکھیں, یتیم کے مال کے قریب نہ جانا سوائے بھلائی کے. نمبر 6. نمبر 7 ناپ تول میں بہت احتیاط کرو. بزنس ڈیلنگ, it has to be very very clear and open. There is no secrecy. کسی کو دھوکہ نہ دو. اسی کو اسٹیلنگ میں آتا ہے. ڈونٹ اسٹیل جو 10 کمانڈمنٹس میں آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس میں دھوکہ نہ دو. بالکل. اور یہ آپ کو پتا ہے نا قرآن میں شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم
کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بزنس میں ہمیشہ اسٹیلنگ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے. اب اس کی مثال دیتا ہوں کہ حیدرآباد میں جو ہے ہمارے پاس جب منڈیوں پہ جو جاتے تھے میوہ بیچتے تھے، جو بھی بیچتے تھے، ان کے پاس ترازو رہتی تھی، اسکیل، اس کے 2 پینس رہتے تھے، 2 پلے بولتے ہیں. اس میں ایک میں جو ہے آئٹمس ڈالتے تھے، دوسرے میں جو ہے ویٹ 1/2 kg 1 kg 2 kg ایسا ڈالتے تھے، اور ادھر جو ہے وہ مٹیریل ڈالتے تھے. تو بعض جو لوگ تھے یہ جو ان کا ایک پین جو لیفٹ ہینڈ کا پین رہتا تھا اس میں نیچے سے میٹل لگا دیتے تھے. تو جب اٹھاتے نا، جب ویئنگ کے لیے ڈالتے تھے، میوے ڈال رہے ہیں، جو بیچنے کی چیز ڈال رہے ہیں، تو جس پین میں ڈالتے تھے وہ آلریڈی ہیوی ہے، اور اس میں 1 کلو کا ویٹ ڈالتے تھے اور دوسرے میں ڈالتے تھے، تو اس میں جو آپ جو تول رہے ہیں وہ 1 کلو نہیں ہے، وہ 1 کلو سے بہت کم ہے، کیونکہ اس میں ایک میٹل لگا ہوا ہے. تو یہ بیچتے وقت ایسا کرتے تھے. اور جب کوئی چیز خریدتے تھے تو وہ ایسا ہی ٹرن کر دیتے تھے. ٹرن کر کے کیا کرتے تھے، تو وہ کر دیتے تھے 1 kg ڈال رہے ہیں تو 1 kg سے زیادہ میٹل نیچے لگا ہوا ہے، اور جب خرید رہے ہیں تو جب ڈال رہے ہیں تو 1 kg سے بہت زیادہ خرید رہے ہیں. تو خریدنے اور بیچنے میں دھوکہ دیتے تھے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں خاص بات تھی. تو بزنس ڈیلنگ میں خالی ہنٹ دے رہا ہوں، کیونکہ ہم تولنے کا سسٹم تو ختم ہوگا، مگر بزنس ڈیلنگ جو رہتے ہیں اس میں کسی کو دھوکہ نہ دو. صاف رکھو، اللہ کا ڈر رہے. سب سے اہم چیز کیا، ڈرنا اللہ سے، کیونکہ ہم جواب دیں اللہ کے لیے، اللہ کے پاس جا کے ہم کو جواب دینا ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. جب سوال جواب کا معاملہ رہے گا، آپ یو ول بی الون. آپ کے ساتھ کوئی آپ کی فیملی ممبرس نہیں گے، ہسبینڈ کے ساتھ وائف نہیں رہیں گے، وائف کے ساتھ ہسبینڈ نہیں رہے گا، بھائی بہن نہیں رہیں گے، آپ کے والدین نہیں رہیں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے. نہیں، وہاں صرف نفسی اکیلے. جیسا کہ کوئی انسان ختم ہوتا ہے تو خبر میں کیا، ایک ہی خبر کھودتے ہیں، کفن لگا کر ایک ہی کو اندر ڈالتے ہیں. بس اس سے یاد رکھ لیں کہ خبر میں ایک کو ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے بعد خبر بند کر دیتے. تو سوال جواب بھی جو ہوگا، ایک ہی انسان جائے گا اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے سوال جواب دے گا. اپنے اعمال کا جو ایکسپلینیشن کرنا ہے وہ ایک ہی انسان جائے گا، وہ اپنا اعمال اس کا جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس سے ہمیشہ بچتے ہیں. تو بزنس میں ناپ تول میں بہت احتیاط کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں. آپ دھوکہ دے کے کچھ دنیاوی فائدہ لے لیں گے، مگر اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے، اس کا آپ کس کی تیاری کرنا ہے. نمبر 7 ہو گیا. نمبر 8، حق بات کہو. ڈونٹ لائی. اس کو جو ہے نیگیٹو میں جائیں گے تو 10 کمانڈمنٹس میں کیا ہے، ڈونٹ اسٹیل. ناپ تول کے واسطے بزنس کے لیے کیا ہے لفظ، ڈونٹ اسٹیل. اور نمبر 8 جو ہے ٹرو سے ٹروتھ، اس کے لیے ڈونٹ لائی. ڈونٹ لائی کا اپوزٹ کیا ہے، ہمیشہ حق بات کرو، سچی بات کرو. اگرچہ کہ آپ کے دوست احباب رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہے. ایک ایگزامپل دے دو. اپنے بھائی نے کسی کا جو ہے دھوکہ دیا ہے، یا فرض کر لیے قتل کر دیا ہے. اب آپ کو کورٹ میں جائیں گے تو وٹنسز میں کوئی آپ ہی وٹنس ہے. اب وٹنسز کے لیے کال کریں گے تو آپ بتا دیں گے کہ ہاں میرے بھائی نے دھوکہ دیا، میرے بھائی نے ایسا کیا، آئی نو اباؤٹ دس ٹرانزیکشن. اس کے بجائے آپ جا کے کہ اپنے بھائی کو چھڑانا ہے، نہیں تو اس کو جو ہے جیل کی سزا ہو جائے گی. تو نہیں کہے کہ وہ میرا بھائی نے کبھی ایسا نہیں کیا، آئی پرومس، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا بھائی نے نہیں کیا. آپ نے جھوٹی گواہی دے دی. آپ کا بھائی بچ جائے گا، مگر آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے. تو ہمیشہ حق بات کرو، سچ ہمیشہ سچ کے اوپر قائم رہو. صحیح کا اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں گا نہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن خراش، اور یہ ہمیشہ سچ کہتا تھا. یہ بہت خاص چیز ہے. اور یہ جو شخص تھا وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں تھا. حجاج بن یوسف جو ہے بہت ظالم حکمران تھا، اور حجاج کو بھی پتا تھا کہ ابن خراش ہمیشہ سچ کہتا. مگر اتفاق سے کیا تھا، اس کے جو 2 لڑکے تھے وہ حجاج بن یوسف کے خلاف جو ریولیوشنری پارٹی بنی تھی اس میں تھے. اور وہ حجاج بن یوسف کے خلاف بہت کئی جگہوں پہ بہت کام کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ 2 لڑکے جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کر دو، کیونکہ یہ میرے اگینسٹ ریولیوشنری پارٹی نکالے. اچھا، وہ دونوں تو کہیں دور چلے گئے تھے، مگر چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے آ کر ابن خراش اپنے والد کے گھر میں آ کے تہخانے میں چھپ گئے. اچھا، جو اسپائس تھے ان کو پتہ چل گیا کہ دونوں آ کر یہاں چھپے ہیں.
مگر انہوں نے کہا کہ ہم تو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ ابن خراش جو ہے بہت ریسپیکٹڈ پرسن ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے سارے لوگوں میں مشہور ہے، تو ہم اس کے گھر میں جا کے وہ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ وہ حجاج بن یوسف کو اطلاع دے دیے کہ وہ دونوں لڑکے یہاں چھپے ہوئے ہیں مگر ہم جا کر ان کو قتل نہیں کر رہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، اب اس کا سچ کا امتحان لے لیتا ہوں۔ ایک دعوت کی، کئی لوگوں کو بلایا، ان کے ساتھ ساتھ ابن خراش کو بھی کھانے پہ بلایا اور دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا شروع ہو گیا، کھانا شروع کر کھانے کھا رہے ہیں۔ آدھا کھانا ہونے کے بعد ایک دم لوگوں سے باتیں کرتے کرتے حجاج بن یوسف نے ابن خراش سے کہا، ابن خراش کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے جو دو لڑکے تھے میرے خلاف جو ریولیوشنری پارٹی کر دیے تھے وہ تو بھاگ گئے تھے، کچھ پتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اب ابن خراش کیا جواب دے گا، کیونکہ حجاج کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں چھپے۔ ابن خراش کھانا کھاتے کھاتے کھانا چھوڑ دیا، اس کے بعد مسکرائے، کہا کہ موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے، موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ حجاج وہ دونوں لڑکے میرے گھر میں تہہ خانے میں چھپے ہوئے۔ اس وقت حجاج مسکرایا، کہا کہ مجھے تو پتا تھا یہ تمہارے پاس چھپے ہوئے، میں صرف تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر تم جھوٹ بولتے تو سب سے پہلے تمہارا قتل کرتا، اس کے بعد تمہارے گھر جا کے تمہارے دونوں بیٹوں کا قتل کراتا تھا۔ مگر آج تم نے سچ بات جو مشہور تھی کہ تم ہمیشہ سچ کہتے ہیں، اور سچ بات کر کے مجھے خوشی دی، تو میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں، تمہارے دونوں بیٹوں کو بھی معاف کرتا ہوں، کسی کا بھی قتل نہیں۔ حق بات، سچ بات بولنے کی بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے پاس کئی مواقع آتے ہیں، ایک مثال بھی دے دو، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی غلطی ہے، مگر آپ اس کا کیس لڑ کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہو، غلطی اس کی وجہ سے ہوئے تو یہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہی از لائبل فار دس ایکسیڈنٹ۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کچھ نو کلیم بچ جائے گا، آپ کی کچھ کار کے ریپیئر ہو کے اس کے پیسوں کا خرچہ ہو جائے گا، وہ دوسرے کو دینا پڑے گا، آپ تو بچ جائیں گے جھوٹ بول کے، مگر اللہ کے پاس اس کا جواب دینا۔ تو دنیا میں نقصان ہوتا ہے، برداشت کر لو، آخرت میں پاک و صاف رہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ تو نمبر 8 ہمیشہ حق، ڈونٹ لائی، ڈونٹ لائی، ڈونٹ لائی۔ نمبر 9 وعدوں کو پورا کرو۔ آپ کسی سے پرومس کر لی ہے، فلفل یور پرومس، اس کو بھولو نا، جیسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دیر ہو تو ان سے معافی چاہے، کہہ دے کہ بھائی میں نے تو پرومس کر لیا تھا مگر فوری نہیں ہو سکتا، اس کا انکار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ نہیں آئی ڈنٹ پرومس۔ تو وعدوں کا ہمیشہ پورا کرو۔ ڈونٹ بریک یور ووز، یور پرومسز، ڈونٹ بریک یور پرومسز۔ جو آپ نے پرومس کیے، میں کرنے کے جو وعدہ کیے، برابر اپنے وعدے کو پورا کرو۔ آپ کو پتا ہے منافق کے 4 جو صفات بیان کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں ہمیشہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جو وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف ہی کرے گا، امانت ملے گی تو امانت کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دے گا، جب بات چیت پہ آئے گا تو غصے میں آئے گا تو گالی گلوچ بننا شروع کر دے گا۔ تو اس میں ایک صفت کیا، منافق کی ایک صفت یہ کیا، جب بھی وعدہ کرے گا وہ وعدے کے خلاف ہی کرے گا۔ اس چیز سے ہمیشہ بچتے رہیں، سوچتے رہیں کہ آپ نے پہلے تو پرومس کرنے سے پہلے سوچے کہ ڈو یو وانٹ ٹو ریئلی سے پرومس، لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں کہ تو سوچے کیا وعدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پرومس کرنا چاہ رہے ہیں، بہت احتیاط کریں، لیکن اگر آپ نے کر دی ہے تو بالکل فلفل کریں۔ آپ کو پتا ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ملاقات کی، اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سے آنے والا ہوں، آپ ٹھہرے میں ابھی آنے والا ہوں، تو اس کے بعد وہ بھول گیا۔ 2 دن یا 3 دن کے بعد وہ اسپاٹ پہ گزرا ہے تو دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو وہ جا کر دیکھا تو حضور نے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آ رہا ہوں، تو میں 3 دن سے تمہارے وعدے کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آنے والے ہیں تو میں ٹھہر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، وعدوں کو پورا کرو۔ نمبر 10 لاسٹ جو ہے، ڈونٹ گو ٹو اینی روڈس ایکسپٹ صراط مستقیم، سیدھے راستے کو چھوڑ کر چھوٹے راستوں پر مت جاؤ، غلط راستوں پہ مت جاؤ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے کی ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ
ہم کو سیدھا راستے پہ گامزن رکھے، کیونکہ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. انا من اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم پہ کون گامزن ہے؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا معہم، ان کے ساتھ ہم کو رکھ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم. کیونکہ جو بھی شارٹ کٹس لیں گے نا، ان شارٹ کٹس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو گمراہ کر دے گا سوائے صراط مستقیم. صراط مستقیم پہ گامزن ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اسٹریٹ پاتھ. اب آپ پیپر پہ دو نقطے ڈال دیں، پین سے یا پیپر سے، پین سے یا پینسل سے 2 نقطے ڈال دیں اور ان 2 نقطوں کو جوائن کرنے کی کوشش کریں. The shortest distance between 2 points is a straight line. آپ جوائن کرنے کی ساری کوششیں کر لیں گے، آپ اسے نیچے سے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے تو ڈسٹینس بڑھ جائے گا. مگر the shortest distance in 2 points is the straight line. تو صراط مستقیم کے تعلق سے کہے don't select any ways apart from the straight path. تو یہ بھی یہ 10 ہے، don't do this, don't do this, don't do this, this no. یہ اس تعلق سے بہت اہم چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم جو بیٹھے ہیں سنے ہیں اس کو قبول فرمائے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما دیں. اور جیسا میں نے کہا، آپ کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، سارے گناہوں سے اللہ کے پاس معافی مانگ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک چیز آپ کو میں بیان کر دوں کہ یہ ہم جو ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بات چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں سوری. تو الحمدللہ لاسٹ میں جو تھا وہ حسد سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا تھا. مگر ہمارے جس چیزوں میں ڈسکس کرے ہیں لوگوں کا جو قتل کرتے ہیں اس میں نے کہہ دیا تھا نا کہ حسد کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اب آئندہ سنڈے سے ہم جو ہے یو کے ٹائم 5 to 6 رہے گا. تو 5 بجے سے 6 بجے تک ہم یو کے اکارڈنگ ٹو یو کے ٹائمس آتے ہیں. تو اس کے خیال رکھیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.